حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے تمام بھائی بہنوں کو میرے طرف سے بھرپور عید الفطر مبارک ہو، اور جو میرے دوست احباب ہیں ان تمام لوگوں کو عید الفطر مبارک ہو۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو انسان رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے تمام حکم کو بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، اللہ اسے معاف فرماتا ہے۔ الترغیب و ترہیب میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عید الفطر کے دن بیان فرماتے تھے کہ جس نے بھی رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور رمضان المبارک کے تمام عبادات کو اس کے مکمل حقوق کے ساتھ ادا کیا تو ایسے شخص کے لیے میرے طرف سے عید مبارک ہے۔ اور جن لوگوں نے اس میں سستی برتی، جن لوگوں نے اس میں کوتاہی کی، ایسے لوگوں کے لیے میرے طرف سے تعزیت ہے۔ دوستو، پھر ہمیں سمجھنا ہے کہ عید الفطر میں فطرانے کا معاملہ آتا ہے صدقۃ الفطر کا، تو صدقۃ الفطر کو عیدگاہ جانے سے پہلے ہمیں ادا کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں انہیں صدقۃ الفطر ادا نہیں کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کے طرف سے صدقۃ الفطر تمام لوگوں کو ادا کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ صدقۃ الفطر اس شخص کو ادا کرنا ہے جو صاحب نصاب ہو۔ جو صاحب نصاب ہوگا، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو یا روزہ نہ رکھتا ہو، اس کے طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی وجہ سے عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا نہیں کر سکا تو وہ عید الفطر کے بعد بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ادا کرے۔ پھر صدقۃ الفطر سادات یعنی سیدوں کو نہیں دینا ہے، اور سید بھی صدقۃ الفطر ادا نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سید کو صدقہ لینا بھی نہیں ہے اور سید کو صدقہ دینا بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم سید کو ہدیہ، تحفہ، نذرانہ یہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے عید الفطر میں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے چاند کا۔ چاند میں بھی عید الفطر میں بہت بڑے اختلافات ہوتے ہیں۔ کہیں عید ایک دن آج ہو رہی، کہیں عید کل ہو رہی ہے، اور ایک ہی ملک میں مختلف اس شہر میں ہے اس شہر میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، چاند دیکھ کر ہی عید الفطر مناؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چاند دیکھنا سنت ہے، ہمیں چاند دیکھنا چاہیے، ہر آدمی کو چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سے ثابت ہے کہ چاند دیکھنا ضروری ہے، اور چاند دیکھنا ایک سنت ہے۔ ہمیں کسی کے خبر پر ہی تکیہ نہیں لگانی چاہیے، بلکہ ہم چاند دیکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضرت کعب الاحبار، یہ کعب الاحبار تابعی ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کا دیدار کیا ہے۔ یہ ایک یہودی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا، اس لیے یہ تابعی ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کیا، اور انہوں نے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا نہیں۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا۔ تو ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کعب الاحبار، آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن میں تقویٰ کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم کبھی خاردار جھاڑی سے گزرے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی۔ کہا کیسے گزرے؟ کہا انہوں نے کہا کپڑا سمیٹ لیتا ہوں پھر میں گزرتا ہوں۔ حضرت کعب الاحبار نے کہا اسی طرح دنیا ہے، اس دنیا کے اندر
جو تم زندگی بسر کر رہے ہو اس میں طرح طرح کے خرافات ہیں، طرح طرح کی دنیاوی چیزیں ہیں جو تمہیں گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اپنے نگاہ کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، اپنے جوان کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت کے ساتھ ساتھ تم زندگی گزارو گے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی نصیب فرمائے گا، اور تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے۔ جب متقی و پرہیزگار بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری ساری خوشنودی تجھے مل جائے گی۔ فرمایا کہ جس طریقے سے پانی کے اندر پانی پر کشتی چلتی ہے، تو کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے اور پانی کشتی کے اندر نہیں آتا تب تک کشتی صحیح ڈھنگ سے چلتی رہتی ہے، لیکن جب کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اس طرح دنیا میں ہم زندگی گزارے، دنیا کو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے اندر نہیں بساوے۔ اگر دنیا میری زندگی کے اندر آ جائے، میرے دل کے اندر پوری طریقے سے اتر جائے، تو پھر اسی طریقے سے ہم دنیا میں ڈوب جائیں گے۔ تو ہم اپنے آپ کو تقوی اختیار کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں تمام گناہوں سے بچ کر کے، تمام چیزوں سے بچ کر کے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور تمہیں میں ایک وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کو ہمیشہ یاد رکھنا اور نماز کے بعد جو ہے اسے دہرانا۔ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لینا تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے تو عبادت کی توفیق عطا فرما، پھر دعا کرنا کہ اللہ مجھے ذکر کی توفیق عطا فرما، پھر دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما۔ جب تم اللہ کی عبادت کے لیے توفیق مانگو گے، ذکر کے لیے توفیق مانگو گے، شکر کے لیے توفیق مانگو گے، اور یہ اللہ اپنی توفیق سے تمہیں یہ تینوں دولت عطا کر دے گا، تو پھر دنیا تمہارے دل سے نکل جائے گی، پھر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کے طرف تمہارا لو لگ جائے گا، پھر تمہاری زندگی خدا کے منشا کے مطابق چلنے لگے گی، پھر تم جو چاہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے عید الفطر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ جتنے بھی اس دھرتی کے اوپر دین، مذہب، قوم، ادیان، دھرم آئے، ہر ایک کے تہوار جو ہے اس کی پچھلی کسی کہانی، پچھلی کسی بات کی خوشی مناتے ہیں کہ کسی زمانے میں کوئی ایسا معاملہ ہوا، کسی کی پیدائش ہوئی، کوئی ایسا معاملہ ہوا، تو اس کی خوشی، اس کا جشن مناتے بہت دنوں کے بعد، اور سال ہر سال مناتے رہتے، تو پرانی خوشی کو مناتے ہیں۔ لیکن جو ہے اسلامی تہوار جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے، یہ تازہ جو ہے عید جو ہے ایک اسلامی معجزہ اس اعتبار سے کہ ہم نے پورے رمضان روزے رکھا، گناہ سے اجتناب کیا، رات میں قیام اللیل کیا، اللہ کو راضی کیا، اور جب ہم نے ساری چیزوں کو کر لیا، پھر اس کے بعد جو ہے ہماری خوشی کل ہو کے ہوگی، اور ہم آواز لگاتے ہوئے اپنے گھر سے نکلیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے، یہ جو چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ کون ہے؟ تو کہیں گے کہ اللہ یہ روزے دار بندے ہیں جنہوں نے آپ کے اتباع کے لیے، آپ کے لیے روزہ رکھا، قیام اللیل کیا، تراویاں پڑھی، تہجد پڑھے، آپ کے سامنے گرایا۔ تو کہا کہ اس کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے کہیں گے کہ اس کی تو پوری مزدوری ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم گواہ رہو، ہم آج کے دن ان کے مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم جو رمضان المبارک میں جو روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا کے طور پر، خوشی کے طور پر، انعام کے طور پر ہمیں عید الفطر عطا فرماتا ہے۔ تو اور اس ہم جو عیدگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخشش کا پروانہ دیتا ہے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے جو صرف جو ہے ہمارے
جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو عطا فرمایا کہ یہ معجزہ تمام ادیان میں جو ہے پچھلی باتوں کو یاد کر کے خوشی مناتے ہیں، لیکن عید ہی ایک ایسا تہوار ہے جو ہم اپنی خوشی کو فوری طور سے مناتے ہیں۔ اور عید الفطر کی نماز جو ہے عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عیدگاہ میں جا کر کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہے، سوائے ایک مرتبہ کے جو بارش ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے مسجد میں بلا کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے کوئی شخص مسجد میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، فقہا نے لکھا ہے، عیدگاہ میں ہی، تاکہ چونکہ عید الفطر جو ہے شاعر اسلام میں سے، عیدین شاعر اسلام میں سے کہ ایک بڑے مجمع میں جا کر کے ہم تمام لوگ جمع ہوں اور اس میں جا کر کے عیدین ادا کریں، تاکہ دنیا دیکھے کہ مسلمان اپنے اللہ کا شکر کس شان اور کس بان سے ادا کرتے ہیں اور اپنے انعام کو لینے کے لیے کتنی کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہم میدان، اللہ کے رسول پوری زندگی میدان میں جا کر کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہے، سوائے ایک مرتبہ کے۔ اس لیے مسجد میں بغیر کسی شرعی عذر کے عیدین کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اللہ ہمیں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس جگہ پر عیدگاہ نہیں ہے وہاں عیدگاہ بنانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ وہاں تک راستہ جانے کا نہیں ہے تو وہاں راستہ بنانے کا انتظام کیا جائے اور وہاں تک پہنچا جائے، تاکہ عیدگاہ میں شان کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کی جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عیدگاہ میں جائیں تو ایک راستے سے جائیں تو دوسرے راستے سے ہم آئیں، اگر مجبوری ہو تو جس راستے سے جائیں اسی راستے سے آئیں۔ پھر کچھ مسائل ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جو ہے فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے عید الفطر کی نماز سے پہلے جو ہے کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور عیدگاہ میں تو بالکل ہی نہیں پڑھنی چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد گھر پر آ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی شخص کے فجر کی نماز قضا ہو گئی ہو تو بہتر ہے کہ عید کی نماز کے بعد ادا کرے گھر آ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید الفطر کو خوشی کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الفطر غم گساری اور غریبوں، مسکینوں اور ہمدردوں سے مل کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے آنے والے عید الفطر کو خوشی بھرا عید بنا دے، اور تمام ملک میں امن و سکون کے ساتھ، محبت و بھائی چارگی کے ساتھ عید کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عید کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔